السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوشیوں میں رکھے، مسرتوں میں رکھے، اور اپنی عنایتوں اور برکتوں کی بارش آپ سبوں پر ہمیشہ برساتے رہے۔ آج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سبوں سے شیئر کرتا ہوں، اور اس کو جان کر کے ہم سب کو چاہیے کہ اسے اپنا لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سبوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہے، جس کے نقل کرنے والے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ لیتا ہوں۔ یعنی ایک کنارہ ہوتا ہے، ایک بیچ ہوتا ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے کنارے میں اس شخص کے لیے ایک گھر دلانے کی ذمہ لیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے خیش و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ پڑتے ہیں، کوئی حق پر رہتا ہے اور کوئی ناحق پر رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق حق پر ہوں، یقینی بات ہے کہ ایک حق پر ہوگا اور ایک ناحق پر ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی لڑائی جس سے فتنہ فساد پھیلنے والا ہو، آپس میں رنجشیں پیدا ہونے والی ہو، اور آپس میں کدوبتیں، دشمنیاں، عدوتیں پھیلنے والی ہو، تو ایسے جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، حق پر رہتے ہوئے بھی، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ یہاں نفرت کو دور کرنا ہے، محبت پھیلانا ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے، عداوت کو ختم کرنا ہے، اور آپس کے اندر مروت، محبت، الفت پیدا کرنا ہے۔ تو حق پر ڈٹے رہنے سے وہ چیز نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور مذاق سے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلانے کی ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حقیقت میں جھوٹ تو نہیں بولتے، لیکن مذاق میں بہت جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ تو نہیں بولتے حقیقت میں، لیکن مذاق میں جھوٹ بہت بولا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، کوئی مذموم نہیں سمجھتے، اور کوئی بری چیز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قبیح چیز ہے، یہ بھی مذموم چیز ہے، اور بہت شنیع چیز ہے، غلیظ چیز ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب سے، اپنے گھر والوں سے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا سہارا لیا ہو، اور جھوٹ سے کسی کے دل کو بہلایا ہو، اور جھوٹ سے کسی کے دل کو خوش کیا ہو، اور چہرے پر اس کے مسرت کو لائے ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مزاح فرمایا اور جب بھی مذاق فرمایا، تو وہ بھی اس میں بھی سچ تھا، اور لوگوں کے درمیان خوشیاں بھی پھیلی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسافر شخص ہوں، میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ کسی اونٹ کا بندوبست کر دیجئے تاکہ میں آسانی سے اپنے سفر پر جا سکوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ میں تو مسافر ہوں، سفر کرنا ہے، سفر میں جانا ہے، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا اونٹ بھی تو کوئی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھینس کا بچہ ہوتا ہے، یا شیر کا بچہ، یا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، بلکہ بڑا ہو یا چھوٹا، وہ سب کے سب اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ سامنے والے یہ سمجھے کہ آپ چھوٹا بچہ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بڑا بچہ دینا چاہ رہے تھے۔
تو دیکھیے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، لیکن سچ سے مزاح فرمایا۔ اسی طرح سے ایک خاتون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی، یعنی جنت جو جائیں گے تو سب جوان ہو کے جائیں گے، کوئی بوڑھا اور بوڑھی جنت نہیں جائیں گے۔ اب وہ خاتون انہوں نے اپنے اوپر غور و فکر کرنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، لہٰذا اب میں کیسا جنت جاؤں، اب میں کس طرح جنت جاؤں گی، رونے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب جنت جاؤ گی تو تم بوڑھی نہیں رہو گی بلکہ جوان کر دی جاؤ گی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی کو کہا کرتے تھے، اے دو کان والے، سب کو دو ہی کان ہوتے، اے دو ہاتھ والے، اس سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جھوٹ کا کبھی آپ نے سہارا نہیں لیا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ آج ہم اس چیز کو بالکل ایزی سمجھتے ہیں، آسان لیتے ہیں اور ہنسی مذاق میں جھوٹ بہت بولتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت خراب چیز ہے۔ جھوٹ کی بہت قباحت ہے، بہت شناعت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت برائی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، اور وہ شخص جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھا چلا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو درست کر لے، اچھا کر لے، تو میں جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو یہ بلند اخلاق، اچھے اخلاق کر لینا جو جنت میں اعلیٰ درجہ کا ضامن ہے، کہ جو اپنے اخلاق کو درست کر لے، اچھا اخلاق کر لے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ذمہ لی۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا پوسٹ والا کسی چیز کا ذمہ لے لے تو ہم اس پر کتنا مطمئن ہو جاتے ہیں، بے فکری ہو جاتی ہے، اور پھر سب چیز کو چھوڑ چھاڑ کر کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری ذمہ داری فلاں نے لے لی ہے، تو لہٰذا مطمئن ہو کر کے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صادق سچے کون ہو سکتے ہیں؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اخلاق کو درست کر لے اس کے لیے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلاؤں گا جنت کے اندر، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو لے کر عمل کریں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اخلاق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا پہلو بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر اخلاق ہونا چاہیے، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، معاملہ کرنے میں، دوسروں سے لین دین، ہماری زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ یعنی اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں بتایا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے ڈھالیں، یہی اخلاق ہے۔ اپنی من چاہی چھوڑ کر کے رب چاہی اور رسول چاہی، یعنی رسول جس طرح سے بتلائے ہیں اس طرح سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہی سب سے بڑا اخلاق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ایک محبت کے خاطر، محبت پھیلانے کے خاطر اور دشمنی اور نفرت کو دور کرنے کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا تو ہٹ جائیں، اور پھر ہم جان بوجھ کر ہو یا پھر مذاق میں ہو جھوٹ نہ بولیں، اور یہ کہ ہم اچھے اخلاق سے سج جائیں، سنور جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔